جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور اس سلسلے کی انفرادیت، خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ اس سلسلہ خصوصی طور پر کاروباری مسائل کے حوالے سے، تجارتی مسائل کے حوالے سے اور مالی معاملات، مالی لین دین جو ہے جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی صنعتی حوالہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی اشکال ہے، کوئی سوال قائم ہوتا ہے اور آپ فقہی طور پہ، شرعی طور پہ رہنمائی چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بڑے فضائل و برکات کتب احادیث میں آئے ہیں، چنانچہ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، یعنی جو شخص روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی کال آ چکی ہیں، تو آپ کی کال ہی سے، آپ کے سوال ہی سے ابتدا کرتے ہیں اور پہلی کال سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کال کے ساتھ، سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوں۔ جی، اگر ہم کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہوں اور وہاں پر شراب بھی بیچی جاتی ہو، چونکہ ہم باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو یہاں شراب کی خرید و فروخت عام ہے، تو کیا ہمیں وہاں پر کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا کیا کام ہے ریسٹورنٹ میں۔ جی، ممکن ہے یہ وہاں پلمبر ہوں، الیکٹریشین ہوں، یا سیکیورٹی گارڈ ہوں، یا ایسی ان کی کوئی ڈیوٹی ہو جس کا تعلق شراب کی نقل و حمل سے نہ ہو۔ اگر ایسی ڈیوٹی ان کی ہے وہاں پر کہ شراب نہ اٹھاتے ہیں، نہ سروائیو کرتے ہیں، نہ لین دین کرتے ہیں کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر، جی، تو ان کی ڈیوٹی جائز ہوگی۔ لیکن براہ راست اگر ان کی انوالومنٹ ہے شراب کے تعلق سے تو پھر ایسی ڈیوٹی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ دو قسمیں بنتی ہیں، دو تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا معاملہ حل کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا سلسلہ احکام تجارت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کمنٹمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ کو 6 مہینے آپ کو جو سیلری ہے وہ ہر مہینے پوری دی جائے گی اور 6 مہینے کے بعد آپ کو بونس دیا جائے گا، کیا بونس لینا جائز ہے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب 6 مہینے کے بعد بونس دیا جاتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بڑا ہی اچھا ادارہ ہے جی، جس میں 6 مہینے بعد بونس بھی ملتا ہے، جی، ورنہ عام طور سے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان میں سال بعد ہی بونس ملتا ہے۔ ایک بونس ملتا ہے پورے سال؟ جی، بسا اوقات کوئی ایسی زیادہ سرگرمیاں رہیں، بہت زیادہ محنت طلب کام رہے، یا کمپنی کو کوئی خاص نفع پہنچا، جی، تو اس ایک سے زائد بونس بھی بعض کمپنیوں کے متعلق سنا ہے جی، کہ وہ دے دیتی ہیں۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ بونس کا لینا جائز ہے یا نہیں۔ جی، دیکھیں، بونس کا لینا تو جائز ہی ہوگا اگر آپ کا کام جائز ہے اس ادارے کے اندر جہاں آپ جاب کرتے ہیں۔
जब आपकी जॉब जायज़ है तो बोनस भी जायज़ है। लेकिन सवाल का एक रुख और है, वो रुख ये है कि कंपनी पर बोनस देना लाजिम है या नहीं। जी। अब मामला ये है कि अगर तो कंपनी ने एग्रीमेंट के अंदर तय किया है कि जनाब इतनी तनख्वाह है और बोनस भी होगा, साल में एक बोनस हो गया, 2 होंगे, साल में 1 होगा या 2 होंगे, तो वो गोया के सैलरी ही का एक हिस्सा है, सैलरी के एक हिस्से के तौर पर उसको बयान किया गया है और कंपनी को ऐसी सूरत में देना लाजिम होगा। बाज़ इदारे ऐसे हैं कि अगर वो एग्रीमेंट में ये सराहत कर देते हैं कि जी हमारे यहाँ कोई बोनस नहीं होगा, तो जाहिर बात है उस कंपनी पर देना लाजिम नहीं होगा। वो फिर भी अगर दे देती है तो फिर उसकी तरफ से एक एहसान और एक तरह से तबर्रो करार पाएगा, उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जहाँ एग्रीमेंट के अंदर तय होता है वहाँ देना ज़रूरी है। ठीक है जी, आपका भी सवाल का जवाब पूरा हुआ। मेरे पास जो सवाल था एक, और मैंने सोचा था कि इस हफ्ते आपसे करूंगा, वो ये था, लोगों के पास पैसा होता है बाज़ औक़ात, यानी एक तो ये कि पैसे ही नहीं है हाथ में, हम कारोबार करना चाहते हैं और पैसे हाथ में नहीं है, लेकिन दूसरी सूरत ये है पैसे हैं हाथ में लेकिन किसी कारोबार की सूझबूझ नहीं है। तो ऐसे अफराद चाहते हैं कि किसी के पास हम इन्वेस्ट कर दें पैसे। अब मार्केट में दसियों तरह के लोग होते हैं, हमारे जान पहचान वालों में, शनासाओं में, कुछ तो जो है वो गोया के सब्ज़ बाग दिखा रहे होते हैं, कुछ डरा रहे होते हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो वो कौन से मोटे मोटे उसूल हैं जिसको हम अपने पेशे नज़र रखें तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी जायज़ हो जाएगी, शरीयत के दायरे में हो जाएगी, गलतियों से हम बच जाएंगे। देखें, सब उसूलों का एक उसूल में दे देता हूँ। ठीक कि दोनों फरीक़ें आए जी, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, ठीक है, और आकर अर्ज़ करें कि जी हम एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ठीक, आप हमें चंद पॉइंट बता दें, ठीक है, उसके मुताबिक हम मुआहदा बनाते हैं, सही, और वो मुआहदा दोबारा ला के आपको दिखा देते हैं। सही, इससे बढ़कर सहूलत क्या होगी? ठीक है। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, छोटी बड़ी किसी भी किस्म की, तो पहले शरई रहनुमाई ले बाकायदा आकर। मामला ये है कि इन्वेस्टमेंट तो एक लफ्ज़ है ना। जी जी, कारोबारी शुरू कर रहा हूँ तो नहीं, इन्वेस्टमेंट तो एक लफ्ज़ है जी जी, लेकिन पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट पे चल रही है। सही, इतनी वुसअत है, इतनी वुसअत है इस मामले के अंदर कि कहीं जो है वो सामने वाला भी पैसा मिला रहा होगा, कहीं नहीं मिला रहा होगा, कहीं कब्ज़े के मसाइल आएंगे, कहीं जो है वो मिल्कियत के मसाइल आएंगे, कहीं नफ़े की तकसीम पर झगड़ा होगा, कहीं जो है वो नफ़ा किस तनासब से तकसीम करना है, ये सवालात होंगे। ठीक, सबसे बेहतर तरीका ये है कि पहले आके समझ लिया जाए, ठीक है, अपने काम का जो भी आइडिया है, ठीक है, वो आइडिया बयान करके कि हम ये करना चाहते हैं, इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो भी रहनुमाई मिले कि भाई इन चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना है, ठीक, उसको सामने रखकर आप एक तहरीर तैयार करें, ठीक है, एक एग्रीमेंट तैयार करें और उस एग्रीमेंट को आके दोबारा दारुल इफ्ता में दिखा दें कि ये एग्रीमेंट हम करने लगे हैं, आप बताइए सही है या नहीं है। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में कोई फीस नहीं ली जाती, किसी किस्म की जो है वो कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आप जब जब कहेंगे दारुल इफ्ता की जो सर्विसेज हैं आपके लिए हाजिर हैं, और रहनुमाई लेकर काम करें। एक तबका है जो काम का जब एंड होने लगता है ना जी, और आपस का जो तनाज़ा होता है उसके हल के लिए फिर दारुल इफ्ता आते हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, और फिर इतना कुछ हो चुका होता है और फिर उनकी शिकायत ये होती है कि जी हमें फौरी जवाब नहीं दिया जा रहा। जी, फिर आपका 5 साला मसला है, ठीक, और उस 5 साला मसले के अंदर कहाँ कहाँ ऊँट किस किस करवट बैठा है, इतनी तफसील है कि जैसे जैसे पर्त उठाते हैं एक नई कहानी निकलती है। ठीक, तो फैक्ट्री तो है नहीं कि जनाब सांचे में माल डाला और निकल गया। सही, तो हकाइक जब देखे जाते हैं तो तफसील लंबी से लंबी होती चली जाती है, ठीक, मुश्किलात भी होती हैं। अब एक मसला आया होता हमारे पास जी, तो और वो मसला ऐसा कि अजीबोगरीब कि उसके अंदर इब्तिदा जो है वो मदारबत बन रही है, फिर बाद में शिरकत शुरू हो गई है, फिर उसके बाद कुछ और हो गया है, उसके बाद कुछ और हो गया है, ठीक है ना। ठीक, कंडीशन चेंज होती है। कहानी ये होती कि जी एक ने पैसे देने थे, उसने दिए नहीं, इसने अपने पैसे मिलाए शुरू कर दिया, तो ये शराकत थोड़ी हुई। ठीक, फिर बाद में इसके पैसे आए, ठीक है,
اس کے پیسے آئے تو اس نے بھی پیسے ملائے، ہم نے بھی ملائے، کام شروع کر دیا، بعد میں یہ چلا گیا، پھر واپس آ گیا، پھر چلا گیا، پھر واپس آ گیا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا۔ اب ان تمام مسائل کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب بتائیے شرعی رہنمائی کیا ہوگی۔ خیر حل موجود ہے، ایسا نہیں کہ حل نہیں ہے، لیکن پھر پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ صحیح۔ شریعت مطہرہ کی تعلیمات تو اس لیے ہے نا کہ پیچیدگیاں پیدا ہی نہ ہوں، آپ سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں، صحیح، کوئی پیچیدگی نہیں آئے گی۔ ٹھیک، لیکن آخر میں آنے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک، یعنی ابتداءً ہی جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے لی جائے، اور بالخصوص اپنے جو بھی کام کی نوعیت ہے اس حوالے سے رہنمائی لے لی جائے تو انشاءاللہ بچت کی صورت بھی رہے گی، مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگیتار محمد شاہ رخ اتاری ہندوانی کابینہ بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ احکام تجارت میں مہروز بھائی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں جب مزدور کام کرتے ہیں تو دکاندار بول دیتا ہے مزدور سے کہ جھوٹ بول جانا، کوئی گراہک آئے تو اس سے کہہ دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے، یا فون پر کہہ دیجئے کہ یہ یہاں نہیں ہے، تو مزدور پھر وہاں نوکری کر رہا ہے تو کہنا پڑتا ہے۔ تو ایسا مزدور کو کہنا کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں تو میرے بھی کچھ آ رہا ہے، لیکن مفتی صاحب ہی سے پوچھتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب ہی جواب دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ایک طے شدہ ضابطہ ہے۔ تو جھوٹ ہے، آپ خود بولیں، کسی کے کہنے پہ بولیں، سیٹھ صاحب کے کہنے پہ بولیں، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے۔ زندگی میں مشکل مراحل یہی ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی مجھے ملا، جی کافی پرانی بات ہے، تو اس نے کہا کہ کئی کام میرے ذہن میں تھے اور اس ٹائم میرے لیے سنت اپنا جو ملاقات کی جگہ ہوتی تھی جی میں نے کہ سین کے قریب جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے یہاں ملاقات فرماتے تھے، تو کہا کہ میرا شروع کرنے کا تھا اخبار کی تقسیم۔ ٹھیک، میں نے آ کے میری سنت سے عرض کیا اور مشورہ کیا کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، اس کو پھینکنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ میں اس فیلڈ میں جانے سے بچ گیا، یعنی میں ایک بے ادبی کا مرتکب ہوتا، اور یہ ہوتا ہے اخبار والے آتے ہیں اور ٹھگا کر کے جی پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اتنی پریکٹس ہوتی ہے دوسری تیسری منزل پہ بھی پھینک دیتے ایسا ہی ہے، اب قرآنی آیات بھی ہوتی ہے اس کے ہیں۔ اندر۔ جی بالکل ہوتی ہے۔ تو قوت فیصلہ ہوتی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس کے محرکات ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب یا تو یہ ہے کہ سیٹھ صاحب کو بول دیں کہ بھئی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے یہ کام ہے، آپ جتنا چاہیں مجھ سے کروائیں، ٹھیک، میرا یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر یہ کام میں کروں گا، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، تو یہ جو قوت ارادہ ہوتی ہے نا، یہی انسان کی بہت بڑی قوت ہوتی ہے، ٹھیک، اور یہ کمزور ہونے سے بہت سارے معاملات کمزور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اصطلاح ہے مداہنت۔ اب مداہنت اگر میں خلاصے کے اعتبار سے بیان کروں کہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ اچھے برے کی تمیز، نہ کسی اور چیز کی تمیز۔ تو جب مداہنت آ جاتی ہے تو انسان جو ہے اس کے دل سے حیا بھی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ ویسے کام کر رہا ہوتا ہے، پھر جو ایک قوت ایمانی ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح کا جو اسٹیپ وہی لے گا جس کی قوت ایمانی مضبوط ہوگی، ٹھیک، مداہنت سے بچا ہوا ہوگا۔ مداہنت سے بچے گا وہ۔ ٹھیک، تو گناہ سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ٹھیک، اور وہ بچنا یہ نہیں ہے کیونکہ گناہ سے بچنے میں اصل میں نفس کی کاٹ ہے، ٹھیک، خواہشات کی پیروی کو چھوڑنا ہے۔ اب بندہ سوچے کہ نہیں جی ذرا ماحول عجیب سا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا کہ سیٹ بولے کہ اگلے دن نوکری سے فارغ ہو، ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کتنے ایسے شعبے ہیں جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، جی بعض جگہ ممکن ایسا ہو۔ اس طرح کے لوگ سوالات پوچھتے ہیں جی کہ جی
خاص طور پر بیرون ملک میں پوچھتے ہیں جی کہ یہاں مسائل ایسے ہیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. تو جناب ایسی ڈیوٹی کیسے جائز ہو سکتی ہے صحیح. کہ جو ایک فرض ہے اس سے روکتی ہو؟ جی. تو یہاں بندے کے سامنے چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اور کس طرف وہ چلتا ہے. ٹھیک. اب وہ جہاں چلے گا اس کا جو ہے وہ کیا کرایہ خود ہی بھگتے گا. جی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی غلط کرے اور صحیح نتیجہ پائے. اگر غلط کرے گا تو غلط نتیجہ پائے گا. ٹھیک ہے. مطلب ویسے مارکیٹ میں ایک چیز دیکھی وہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ عرض کر دوں ان کی جو ترغیب بھی ہو جائے گی کہ مارکیٹ میں دیکھا کہ جو 2-4 امپلائیز ہیں نا اور ایک آدھ یا دو اس میں سے ایسے جو جھوٹ نہیں بولتے اور نمازی ہیں, اس طرح کا مذہبی ایک ذہن ہے ان کا, اور انہوں نے ایک آدھ دفعہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم آپ کا یہ کام نہیں کریں گے, جو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اسے بتا دے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا, باقی جو ڈیوٹی آپ بولو میں کروں گا, تو پھر وہ سیٹ ہو یا کوئی بھی ہو پھر وہ اس سے بولتا بھی نہیں ہے, پھر وہ دوسرا بندہ ڈھونڈتا ہے کہ جو یہ کام کر دے گا. تو بہرحال وہ ڈھونڈنا بھی نہیں چاہیے, اسے وہ کروانا ایک الگ میٹر ہے جو بھی اس کا شریعت کا حکم, لیکن یہ بچ جاتا ہے, یہ جب بولے گا تو پھر یہ بچ جائے. اصل میں یہ معاملہ بڑا نازک ہے. جی. یعنی یہ ٹاپک اتنا یوں سمجھے کہ ہاٹ ٹاپک ہے جی کہ ہزاروں مسلمان اس مسئلے میں اذیت کا شکار ہے. جی. سیٹھ صاحب نے بولنا ہے کہ تم نے جو ہے نا جعلی کھاتے بنانے ہیں. ٹھیک. سیٹھ صاحب نے بولنا ہے کہ جناب تم نے جعلی انوائسز بنانی ہے. سیٹھ صاحب نے بولنا ہے کہ تم نے جناب ٹیکس کے یہ معاملات چھپانے ہیں. ٹھیک. سیٹھ صاحب نے بولنا ہے کہ پارٹی کو جا کے یوں کرنا ہے, یوں بولنا ہے, یوں کرنا ہے. پھر یہ معاملات ترقی پاتے جاتے ہیں. ٹھیک. دھوکے دہی کی صورتیں بنتی ہیں, پتہ ہے کہ جناب یہ چیز ہے, اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے. ٹھیک. ایسا جناب گاہک کو بلا پسلا کر تیار کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے, وارنٹی تک بازو کا ظاہر کر دی جاتی ہے, گاہک آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو یوں سیٹھ صاحب کے کہنے پر لوگ بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک. ذہنی دباؤ سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل مضبوط کریں. ٹھیک. اور جو اچھائی ہے اس کی اہمیت آپ کے مد نظر ہونی چاہیے, برائی کی جو مذمت ہے وہ آپ کے مد نظر ہونی چاہیے. اسی تناظر میں آپ فیصلہ کر پائیں گے اور قوت ایمانی اسی وقت پیدا ہو پائے گی. اچھا, قوت ایمانی جو ہے اس کے لیے صحبت بڑی ضروری ہے. ٹھیک. یعنی انوائرمنٹ صحبت کی مختلف اقسام ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو نمازیں پڑھتا ہے مکمل طریقے سے, دینی کتب کا مطالعہ کرتا ہے, اس مطالعے کی برکت سے اس کی قوت ایمانی مضبوط ہے, یعنی اس کی جو صحبت ہے کتابوں میں گزر رہی ہے. ٹھیک. نیک اجتماعات میں شریک ہوتا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, تو قوت ایمانی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سے لوگ ہیں کہ ان کا ماضی کیا تھا, جی, لیکن جب سے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوئے, بیانات سنے, اور ان اجتماعات میں جو بیانات ہیں وہ تنوع کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک. ایسا نہیں کہ بھئی ہر سال ایک ہی موضوع ریپیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک. ہر ہفتے ایک نئے سے نیا موضوع, نیا سے نیا مواد جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کتنے سے لوگ ہیں جو آتے ہیں, سنتے ہیں, پلٹتے ہیں. جی. تو اصل میں جو صحبت ہے وہ بڑی ہی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اگر ہم قدیم زمانے کی طرف نظر کریں جی, تو لوگ بزرگان دین کی صحبت میں آتے تھے اور بدلتے تھے. ٹھیک ہے. تو صحبت میں آ کے ایک ماحول چینج ہوتا ہے. صحیح. بندہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کبھی نہیں کر سکوں گا, لیکن اس کے بعد وہ کام فوراً ہو جاتا ہے, وہ اسٹیپ لیتا ہے. ٹھیک. وہ اسٹینڈ لیتا ہے, اور اس کی جو قوت ایمانی ہے وہ بیدار ہوتی ہے, مضبوط حوصلہ بھی بڑھتا. جی. ٹھیک ہے. کافی تفصیلی جو ہے مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا, اور یہ صرف شاہ رخ بھائی آپ کے لیے نہیں, دیگر بھی جو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بھی اس قسم کے افراد ہیں, اس قسم کے معاملات میں, وہ بھی ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. حضور, میرا نام منور اتاری ہے اور میں پنجاب پولیس سے تعلق رکھتا ہوں. پرندے پالنا, طوطے اور کبوتر وغیرہ فینسی جو ہوتے ہیں, یہ میرا شوق بھی ہے, اور جب ان کی بریڈ یعنی ان کے بچے وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ بیچ بھی دیتا ہوں. اس میں جب میں اپنے زندہ یا جوڑے بیچتا ہوں, کسی کو گاہک کو دکھاتا ہوں, تو کیا یہ اس کو بتاؤں کہ نر میں فالٹ ہے, یا بعض اوقات پرندے میں جو ماتی ہوتی ہے اس میں فالٹ ہوتا ہے کہ وہ انڈے تو دیتی ہے اور بیٹھتی بھی ہے, لیکن بچوں کو پالتی نہیں ہے, فیڈ صحیح طریقے سے نہیں کراتی ہے.
तो गाहक को जब बेचूंगा तो ये क्या बताना मेरे लिए जरूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब अगर मैं ना बताऊं तो उसमें ये कि अपने परिंदे का ऐब छुपाना, इस किस्म की और बहुत सी बातें होती हैं कि जो अगर गाहक को बताई जाए तो मुमकिन है कि वो वहम करे। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि वो परिंदा मेरे पास नहीं चल रहा होता, या मेरे पास वो परिंदा अंडे बच्चे ठीक कर रहा होता है, निकाल रहा होता है, तो दूसरे बंदे के बाद जिसे मैं सेल करूंगा वहां जाके वो माहौल की तब्दीली, जगह की तब्दीली, केज की तब्दीली की वजह से वो मतलब ब्रीड सही नहीं करता। इसके बारे में हुक्म इरशाद फरमाया कि बेचते वक्त गाहक को ये सारी बातें बतानी अपने परिंदे के ऐब बताने के जुमरे में आएंगी, या बताई जाए ना बताई जाए। चलें ठीक है जी मुनव्वर भाई, आपके सवाल का सवाल हो गया और अच्छे खासा जो है आपका तजर्बा भी मदनी चैनल के नाज़रीन तक पहुंचा है। जी मुफ्ती साहब, काफ़ी तफसील से इन्होंने अपने मामले को ब्रीफ और रियल सवाल है जी। देखिए, परिंदों की खरीदो फरोख्त जायज़ है, ठीक, उन्हें पालना भी जायज़ है, ठीक, लेकिन पालने के लिए ज़रूरी ये है कि दाने पानी का भरपूर ख्याल रखा जाए, ठीक, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या है कि लोग घरों में ख़ास तौर पर पालते हैं, ठीक है, तो अब गेमा गेमी जारी है, परिंदों का किसी को ख्याल ही नहीं आया, ठीक, तो यूँ गफलत के मौके होते हैं, ठीक, तो ख़ास एहतियात की जाए कि दाना पानी का ख्याल रखा जाए। जी, अब आते हैं इनके सवालात की तरफ। जी, इनका सवाल ये था कि जो चीज़ें ये बता रहे हैं कि यूँ कोताहियाँ आती हैं इन मामलात के अंदर, क्या इसका गाहक पर बताना ज़रूरी है या नहीं है? जी, देखें, उसूल ये है कि किसी भी शोबे के अंदर देखा ये जाता है कि वो चीज़ें जिनकी वजह से कीमतों में फ़र्क आता है, उन चीज़ों का शुमार ऐब में किया जाता है, यानी कीमतें कम होती हैं जिन असबाब की वजह से उन चीज़ों का शुमार ऐब में किया जाता है, और बेचने वाले के लिए ऐब ना छुपाना ज़रूरी है। इसकी एक सूरत हो सकती है कि ये कहकर बेचा जाए कि ये परिंदे हैं, आपके सामने हैं, मतलब कि आम तौर पर लोग ये पूछते होंगे बीमार तो नहीं है जी, तो बीमारी की इसरात कर दे कि बीमार नहीं है, बाकी आपके सामने है। तो अगर यूँ उनके अयूब से बरात ज़ाहिर कर दी जाए कि इसके बाद जैसे भी हैं ये आपके नसीब हैं, आप ख़रीद लें इन्हें, तो ऐसी सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि इसने ऐब छुपाए हैं, क्योंकि आपने उन अयूब के मुतालिक अपनी बरात ज़ाहिर कर दी है, यानी आप बरी हो गए। अब जैसे भी हैं आप खुद देखकर फैसला कर लेकर जाएं, ठीक, मैंने ज़ाहिर इनका दिखा दिया है, ठीक। तो ये एक ऑप्शन होता है, अगर ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करें तो ये मुहतात तरीक़ाकार है। इस तरीक़ाकार पर चलने की बुनियाद पर जो आपके जितने भी सवालात हैं उनकी बारीकी में जाने के बजाय ये तरीका आप इख्तियार कर लें, क्योंकि अब बारीकी में जाएंगे तो बात चीज़ें से, जैसा इन्होंने खुद बयान किया कि एक परिंदा जो है ना वो माहौल की वजह से अंडे नहीं दे रहा होता जी, किसी एक जगह पे नहीं चल रहा होता, लेकिन वो माहौल चेंज होता है तो अंडे देना शुरू कर देता है। और फिर ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है वो ब्रीड के लिए ही जानवर लेके जाता है जी, बाहर लोग एक ले जाते हैं शौकिया घरों में रखने के लिए जी, उनका मकसूद ये नहीं होता कि इनकी अफजाइश हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लेके जाता है दाना पानी खर्च करता है जी, ख्वाहिश तो उसकी होती है कि इनमें अफजाइश हो जी, तो बरात बयान करके फिर आप ये मामला कर लिया करें। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद उस्मान अत्तारी शेखोपुरा से अर्ज़ कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि गिरवी के मकान का कारोबार करना कैसा? गिरवी के मकान के कारोबार की तरकीब ये होती है कि किराएदार से 2 लाख रुपए लेकर 2 साल के लिए मकान किराएदार को दे दिया जाता है और 2 साल तक किराएदार से किराया नहीं लिया जाता। 2 साल गुजरने के बाद 2 लाख रुपए वापस करके किराएदार से मकान खाली करवा दिया जाता है। ठीक है जी, ऐसा लगता है बहुत बड़ा कारोबार बन गया पंजाब का जी। ये जो काम है खालिसतन सूदी काम है, जो आपने पैसे दिए हैं वो कर्जा है, इसलिए आप वापस ले रहे हैं, और उस कर्जे की बुनियाद पर आपने एक मकान लिया है, उस मकान को आप किराए पे चलाएंगे या उसमें खुद रिहाइश इख्तियार करेंगे या उसको गोदाम बनाएंगे या कोई भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। ये एक तरीक़ाकार है लोगों का, ठीक है। तो गिरवी की जगह से फ़ायदा उठाना ये हराम है, और कर्ज़ा दे के कोई चीज़ लेना और उससे नफ़ा उठाना ये सूदी तरीक़ाकार है।
اس طریقہ کار سے بچنا اشد ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اب تک مثال کے طور پہ انہوں نے فائدہ اٹھایا صرف، تو توبہ کریں گے. اگر وہ مکان کرایہ پر چلایا، اس سے آمدنی حاصل کی، تو وہ آمدنی ملک خبیث ہے. ایسی آمدنی کو ثواب کی نیت کیے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، یہ جو صورت آئی ابھی سوال میں، اس میں تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے لے کر اور گروی رکھ لیا گویا کہ، اور وہ اس کا کرایہ نہیں لیا. یہ اسی سوال کی ہے کہ یہ آگے ایکسٹینشن بنی ہے جو پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ جنہوں کرایہ کم کر رہے تھے اور یوں کر رہے تھے؟ 2 صورتیں پائی جاتی ہیں مارکیٹ میں. جی. اب 2 لاکھ بھی انہوں نے مثال کے طور پہ بیان کیا ہے. جی. رقم اگر زیادہ ہو جاتی ہے نا، جی، تو کرایہ بالکل مائنس ہو جاتا ہے. جی. 0 جی کرایہ ہوتا ہے. جی. اگر رقم کچھ کم ہے، مطلب کہ بیانے کی جتنی رقم ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے. جی. مثال کو تو بیانے کی رقم لوگ رکھواتے ہیں 25,000 روپے، 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. تو پھر کرایہ کم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ رقم ہو جائے 15 لاکھ روپے تو کرایہ بالکل ختم کر دیں گے. جی. تو یہ اسی کی ہی ایک صورت آگے چل کے پڑی. اگلی کال دیجیے. عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک جو آج کل کاروبار ہوتا ہے، یہ آن لائن شاپنگ کا ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس کو ایز اے کاروبار کرنا ہو تو ہم کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی، عرض کرتے ہیں. آن لائن شاپنگ اور ٹریڈنگ. دیکھیں، آن لائن ٹریڈنگ جو ہے ایک ٹریڈنگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تجارت کے جو بیسک اصول و ضوابط ہیں وہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. آن لائن ٹریڈنگ کے لیے بھی ایک ہی ہیں. ٹھیک. آمنے سامنے اس کے لیے بھی ایک ہی ہیں. صحیح. تو ان اصول و ضوابط کو ہر جگہ اپلائی کیا جائے گا. ٹھیک. اب بہتر یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹریڈنگ کس سطح پہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی بھی بہت ساری نوعیتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پیج ہے آن لائن کا. جی. آن لائن مارکیٹنگ کا پیج ہے. ٹھیک ہے. چائنا کی ایک کمپنی ہے، اس کا یہ پیج ہے، اور کاروباری حضرات جو ہے وہ اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے کہ پیج ہے ایک آئی ٹی کمپنی کا. ٹھیک ہے. اور اس پیج پر مختلف الانواع لوگوں نے اپنے پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آئی ٹی کمپنی جو ہے ان کے پروڈکٹس کی تشہیر کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اس کی خود بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی اپنی چیزیں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے. پاکستان میں اس طرح جو پیج چل رہے ہیں جی، ان کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی تشہیر بھی کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک. ایک تو یہ صورت ہو گئی. دوسرا یہ کہ اپنی کمپنی کی ہی ایک ویب پیج بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے کام کرتے ہیں. جی. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی اس کمپنی اور گاہک کو ملوانے کا کام کرتے ہیں. تو آن لائن ٹریڈنگ تو ایک لفظ ہے نا. جی. اس پوری فیلڈ کے اندر ان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کمیشن ایجنٹ ہیں، یہ خریدنے والے ہیں، یہ بیچنے والے ہیں، یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں. ان کی پوزیشن کیا ہے؟ جی. اپنی پوزیشن جب تک بیان نہیں کریں گے تو جو یعنی کہ متعین جواب ہے وہ دینا مشکل ہے. ٹھیک. تو کاروبار کی بیسک ایک ہی ہیں. کاروبار کی بیسک آپ کو سیکھنا ہوں گی. تجارت کورس ہمارے یہاں ہوا تھا، تو تجارت کورس دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں بھی موجود ہے. تجارت کورس میں جا کے آپ اس کے جو لیکچرز ہیں ان کو سنیے. اللہ نے چاہا تو بہت ہی مفید معلومات آپ کو وہاں سے سیکھنے کو ملیں گی. ٹھیک. احکام تجارت EP 91 جو ہے وہ بھی ہماری اسی سے ریلیٹڈ تھی. اچھا. یہ مجھے یاد ہے. تو وہ بھی اگر دیکھ لیں ہماری ویب سائٹ وغیرہ سے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے. اگلی کال دیجیے. میں لاہور سے بول رہا ہوں، بدامی باغ سے. محمد الیاس میرا نام. کسی کے ساتھ کام کرنا، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ دو، ہم نے یہ مال خریدنا ہے. یہ مال خریدنا تو اس میں ہم دونوں کی پارٹنرشپ ہے کہ کوئی پیس ہے، جیسے کوئی شرٹ کے پیس ہے یا کوئی پینٹ ہے یا کوئی شرٹ ہے، تو وہ اس میں ایک پیس میں 80 روپے بچیں گے. وہ پیس میں آدھے تمہارے ہوں گے آدھے ہمارے. تو کچھ پیسے وہ ڈالے گا، 2-2.5 لاکھ وہ ڈالے گا، بیچ میں کوئی 5 لاکھ میں ڈالوں گا، تو ہم پارٹنرشپ کریں گے. یہ کس جملے میں آتا ہے؟
ٹھیک ہے جی. آپ نے کیا سوال کیا انہوں نے؟ سوال یہ کیا کہ کوئی شخص ہے جو کاروبار کرتا ہے آلریڈی، تو شرٹ پیس ہیں اور ان کی آخری بات سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ 7.5-8 لاکھ روپے کا وہ مالیت کے ہیں، لیکن اس شخص کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہیں، تو باقی جو پیسے ہیں کم و بیش 5 لاکھ روپے وہ یہ ڈالیں گے اور یہ پارٹنرشپ ہو جائے گی، اور فی شرٹ کے حساب سے جو بھی نفع ہوگا. شرٹ کہاں ہے؟ شرٹ کا ہے، شرٹ پیس. شرٹ کہاں ہے؟ شرٹ کہاں ہے یہ تو انہوں نے بتایا کہ شرٹ اگر تو ایسا ہے کہ اس شخص کو جس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہیں جی اس کو وہ خریدنی ہے جی تو بہت آسان مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے پیسے ملائیں یا اپنے پیسے ملائیں، ٹھیک ہے، دونوں پیسے مل گئے. جی. اب ان دونوں پیسوں سے ایک کاروبار کریں گے یہ. ٹھیک ہے. وہ کاروبار ایک ڈیل پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ وہ کاروبار سالوں سال چلے گا. ٹھیک ہے. ایک ڈیل کے لیے بھی شراکت ہو سکتی ہے. سمجھ میں یہ آ رہا ہے ایک ڈیل ہے. تو دونوں پیسے ملا کر جی یہ طے کر لیں کہ نفع کس کا کتنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ طے تناسب میں کریں، پرسنٹیج میں، ٹھیک ہے، فگر میں نہ کریں. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے یہی بولا کہ 80 روپے ہوگا تو 40 ان کے ہوں گے، 40 میرے ہوں گے، تو فگر ہو گیا مجھ سے 50-50. ٹھیک ہے. 50 یہ کر لیں گے 50-50 نفع ہوگا. ٹھیک ہے. اور نقصان جو ہے جس کا اتنا کیپٹل ہے اسی اعتبار سے آئے گا. ٹھیک. نقصان بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دونوں رقم میں مل گئیں. ٹھیک ہے. اس سے کسی ایک نے جا کے خریداری کی. ٹھیک ہے. وہ مال خریدا، خریدنے کے بعد ظاہر بات ہے بیچے گا. جی. بیچا، جو نفع ہوا تقسیم کر لیں. ٹھیک ہے. چاہیں تو اس شراکت کو مزید آگے کنٹینیو کر لیں، چاہیں تو ختم کر لیں. ٹھیک. آپ کا جواب مل گیا اور بڑا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ حل نکل آیا نا. اچھا، حل بھی نکلتا ہے ہمارے یہاں. حل ہی دیا آپ نے تو سیدھا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میں شاہد اقبال اطاری بول رہا ہوں فیصل آباد سمندری سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں اور قسطوں پہ پھر جو اصل مالک بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ زیادہ آخر میں رقم جمع کر کے آخر میں زیادہ بن جاتی ہے اصل رقم سے، تو یہ قسطوں پہ چیز لینی جائز ہے کہ نہیں؟ جی مصعب، قسطوں پہ چیز آخر میں رقم زیادہ بن جاتی ہے. وہ اصل میں جو قسطوں پہ لے رہے ہیں جیسے 2000 روپے مہینہ کر کے یا 2 لاکھ روپے مہینہ کر کے بھی لے رہے ہیں، تو جو کیش میں چیز جتنے کی تھی اس سے تو زیادہ ہی بن گئے. نہیں دیکھیں، کسی چیز کو نقد بیچنا ہو تو سستی بیچنا، ادھار بیچنا ہو تو مہنگی بیچنا، یہ جائز ہے. ٹھیک. اب ادھار کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب جتنی بھی رقم ہے یک مشت بعد میں لی جائے، کہ بھئی 6 مہینے بعد دینی ہے، سال بعد دینی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو قسطوں میں بانٹ دیا جائے. تو قسطوں کے کام میں یہی ہوتا ہے کہ وہ رقمیں بانٹ دی جاتی ہے کچھ مہینوں پر. دینے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ رقم دے رہا ہوتا ہے. فی نفسی ہی تو یہ کام جائز ہے، لیکن جو کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں ان کے کام میں کافی کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں. کس کمپنی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا شرائط و ضوابط ہے، ان تمام کی تفصیل بتا کر علماء سے رہنمائی حاصل کریں. اچھا مہروز بھائی، ایک بڑی ہی عجیب و غریب صورت سامنے آئی. جی. ایک شخص کہتا ہے کہ جناب پچھلے دنوں یہ سوال آیا ہوا تھا ہمارے پاس جی کہ یہ چیز آپ نے خریدنی ہے قسطوں میں 12,000 روپے کی. ٹھیک ہے. نقد ملتی ہے 10,000 روپے کی. ٹھیک ہے. تو یہ 10,000 روپے مجھ سے لے جاؤ. ٹھیک ہے. اور مجھے 12,000 لوٹا دینا. ٹھیک ہے. یعنی چیز کیش میں ہی خرید. مطلب ہوگا یہ کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں قسطوں کا، جی جی، تو ان کی پوری شرائط و ضوابط ہوتی ہوں گی. جی. کوئی اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوگا. تو دوسرے خود ساختہ سمجھدار نے جی یہ طریقہ کار اپنایا کہ بھئی 10,000 کی نقد دیتا ہے وہ 10,000 مجھ سے لے لو. ٹھیک ہے. لیکن تم نے 6 مہینے بعد لوٹانے ہیں، اتنے میں وہ چیز بیچتا ہے 12,000 کی. ٹھیک ہے. تو مجھے 12,000 واپس کر دینا. ٹھیک ہے. جب یہ صورت میرے سامنے آئی تو میرے ذہن میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت فوراً سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے. اس شخص نے کیا کیا؟ خرید و فروخت تھوڑی کی ہے اس نے. جی. اس کو قرضہ دیا ہے. جی. اگر یہ علماء سے رہنمائی حاصل کرتا جی تو اس کو یہ مشورہ دیا جاتا کہ یہ 10,000 روپے لے کر اس کو ساتھ لے کر چلے جاؤ اس دکان پر.
ٹھیک ہے. اور وہ خود چیز اپنے لیے خرید لو. ٹھیک ہے. اپنے لیے خریدنے کے بعد قبضہ کرنے کے بعد اس کو 12,000 کے بیچ دو. ٹھیک ہے. یہ ہوتی تجارت, یہ جائز ہو جاتا. جائز ہو جاتی. ٹھیک ہے. لیکن اس نے پیسے دے دیے, یہ 10,000 لے جاؤ, 12,000 مجھے دے دینا, یہ سودی معاملہ ہے. مقصود ایک ہی, لیکن ایک صورت میں وہ سود, ایک صورت میں وہ حلال تجارت. ٹھیک ہے. بہرحال یہ لوگ جو ہے وہ یہ کہا جائے گا کہ قابل رحم ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. مفتی صاحب نے جیسے کہا, اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی بھی ایک انداز سے نیکی کی دعوت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, بلکہ کئی انداز سے کوشش کر رہی ہے. اسی میں مدنی دورہ بھی ہے جو بالخصوص چھٹی کے دن ہوتا ہے, مدنی قافلے بھی ہیں, جمعرات کو ہونے والا اجتماع بھی ہے, اور خود مدنی چینل کی جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. تو دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے